کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگا، پریشانی کا شکار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے کان میں جس اللہ کی کبریائی کی آواز اور بات پہنچا دی گئی ہے وہ اللہ محتاج نہیں، وہ مالک ہے، وہ قادر ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح طور پر فرما دیا کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا مگر گمراہ۔ اس لیے کہ جو جانتا ہو کہ اللہ شکم مادر کے اندر روزی دینے والا ہے، جو بندہ جانتا ہے کہ جہاں سے پکاروں اللہ میری پکار سننے والا ہے، وہ مصیبت میں مایوس نہیں ہوتا، حالات میں مایوس نہیں ہوتا، تکالیف میں مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب بڑی شان والا ہے، میرا پالنہار حقیقی قادر مطلق ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندہ مصیبتوں کے اندر پھر ادھر ادھر بھاگتا نظر نہیں آتا، جادو ٹونے کے لیے جاتا نظر نہیں آتا، حرام کاروبار کی طرف جاتا نظر نہیں آتا۔ اس کا یقین ہوتا ہے کہ جس اللہ کی کبریائی کی آواز میرے کانوں میں پہنچا دی گئی وہی رب فرماتا ہے بندے تو غم نہ کر، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق کا ذمہ اللہ فرماتا ہے میں نے لے لیا ہے، میں زمین پر جینگنے والوں کو رزق عطا کروں گا۔ اور جب اس نے لے لیا ہے ذمہ تو پھر اپنے علم کی بات کرتا ہے، بندہ تیرا علم کتنا، تیرا ہنر کتنا، ارے تو تیرے بیٹے کو رزق نہیں پہنچا سکتا، تیرا بیٹا کہیں اور ہو، یہاں رہ کر تو کھلا نہیں سکتا، تو پلا نہیں سکتا، تو جان نہیں سکتا، لیکن میں وہ رزق دینے والا ہوں یعلم مستقرہا ومستودعہا، میری مخلوق کون سی جگہ پر رہ رہی ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، اور کہاں رہ رہی ہے وہ بھی جانتا ہوں، اور ہر جگہ رزق پہنچانا میری ذمہ داری ہے، یہ اس کا علم ہے۔ سمندر کے اندر مچھلی کو روزی کون پہنچا رہا ہے، بل میں چونٹیوں کو روزی کون پہنچا رہا ہے، جنگل و بیابان کے اندر رہنے والے جانوروں کو روزی کون پہنچا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا رب بڑی شان والا ہے، اس کے علم میں ہے کہ کون کہاں ہے اور کس کو کتنے رزق کی ضرورت ہے، اسے وہاں تک رزق وہ پہنچا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اپنے رب کے حوالے سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب سب سے رب کے حوالے سے واقفیت ہو جائے، اس کی شان کے حوالے سے واقفیت ہو جائے اور علم اس کے پاس اپنی بساط بھر آ جائے تو اس کا یقین اپنے رب پر پختہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیے ابھی 2 دن پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا یوم وصال گزرا۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، غار کے اندر موجود ہیں، رسول اعظم کے ساتھ موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غار ہے، غار کا دروازہ بھی بند مکڑی کے جالے کے ذریعے، کوئی اندر سے دوسرا راستہ نہیں، دشمن غار کے دہانے پر ہیں، لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے یار غار کو کیا فرمایا، کیا فرمایا؟ اس لیے کہ حضور سے زیادہ اللہ کی معرفت کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ سرکار اپنے رب کی طاقت کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایسی سچویشن کہ جس سچویشن کے اندر کوئی راستہ بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن اطمینان کا عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر سے فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ نے بارہا سنا، جب بھی صدیق اکبر کی حیات طیبہ پر گفتگو کی جاتی ہے آپ اسے ضرور سماعت کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا صدیق کا خدا کوئی اور ہے، مصطفیٰ کا خدا کوئی اور ہے اور ہمارا خدا کوئی اور ہے؟ نہیں، وہی ان کا بھی اللہ ہے، ہمارا بھی اللہ ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ اس یقین کے ساتھ اس لیے کہہ رہے تھے کہ اپنے رب کے بارے میں جانتے تھے۔ ہم تو انگوٹھی کے نگینوں کے بارے میں جانتے ہیں، فیروزہ پہنو گے تو مال بڑھے گا، یہ پہنو گے تو یہ بڑھے گا، یہ دھاگا پہنو گے تو یہ چلے گا، ہم یہ جانتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اپنے رب کے حوالے سے کوئی واقفیت نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج اللہ عز و جل کے بارے میں واقفیت صحیح طور پر اس کی قدرت اور علم کے بارے میں نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے قدم پھسل رہے ہیں، انسان در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک طرف فوج ہے، پیچھے کی طرف فوج ہے، سامنے کی طرف دریا ہے، اور قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے، اب آگے دریا، پیچھے فوج، اب تو بچنے کے کوئی امکانات نہیں، دریا میں گئے تو ڈوب جائیں گے، کھڑے رہے تو فوج مار ڈالے گی، اب کیا کریں؟ لیکن ایسی سچویشن جہاں بظاہر کچھ نظر نہیں آتا، بچنے کا کوئی سامان نظر نہیں آتا، لیکن قادر مطلق
رب قدیر کی قدرت پر حضرت موسیٰ کا یقین جواب دیتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، ان قریب وہ راستہ عطا فرمائے گا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، ایسا یقین کہ ایسی سچویشن میں کہ ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ بچنے کے کوئی امکانات نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ یقین کیسے ہے کہ اللہ راستہ عطا فرمائے گا؟ تو جواب ملے گا وہ اللہ کی طاقت کے بارے میں جانتے تھے، وہ اللہ کی قدرت کے بارے میں جانتے تھے، وہ جانتے تھے ان اللہ قد احاط بكل شيء علما، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے، وہ زمین کو حکم دے دے تو راستہ دے دے۔ اور ہوا یہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دریا میں عصا مارا، دریا نے راستہ دے دیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی، لیکن اسی راستے پر جب فرعون نے قدم رکھا تو ڈوب گیا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ راستہ ایک ہی ہے، ایک نکل جاتا ہے، ایک ڈوب جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو جواب ملے گا وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ فرعون کو راستے پر بھروسہ تھا، موسیٰ کو خدا پر بھروسہ تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مایوسی کے دلدل سے نکلو، اپنے رب کی شان پڑھو، اپنے رب کی عظمتوں کو پڑھو، تاکہ تمہیں پتہ چلے تم نے یوں ہی سر زمین پر نہیں رکھ دیا، اس خدا کی بارگاہ میں سر تم نے جھکایا ہے جو خدا محتاج نہیں، جو خدا مختار ہے، جو خدا حی و قیوم ہے، جو خدا محیج ہے، جو خدا ممیت ہے، جو خدا رزاق ہے، جو خدا ستار ہے، جو خدا جبار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچیں، قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہارے لیے ہم نے کان بنائے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا ہمیں ذہن مل رہا ہے، کان پہلے اس لیے بنائے گئے کہ اس سے اللہ کا ذکر سنو، کان پہلے اس لیے بنائے گئے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرو۔ اور اگر آپ دیکھیں مدارس کے اندر پڑھائی جانے والی کتابوں کو تو سب سے پہلے باب التوحید ملے گا، کتاب التوحید، لیکن یہ چیپٹر بڑا مختصر ہے، پورا پڑھایا نہیں جاتا۔ نتیجتاً خدا کو ایک ماننے والے مسلمان کی پوزیشن بھی یہ ہے کہ ڈاما ڈول ہے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یقین کمزور، اپنے رب کے بارے میں یقین کمزور۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی جب دعوت اسلام کا کام شروع کیا تو جانتے ہو پہلا علم حضور نے کیا دیا؟ اعلموا انہ لا الہ الا ہو، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے کہ جو تمہارا پالنہار حقیقی ہے، معبود برحق ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ بڑی شان والا ہے اور وہ اتنا مہربان ہے کہ اس سے زیادہ کوئی مہربان نہیں۔ مدینے کے تاجدار ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کے 99 حصے میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں رکھا ہے، باقی تو 100 حصے میں سے ایک مخلوق میں تقسیم کیا، باقی 99 تو اس نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچو، ایک ماں اپنے بچے پر مہربان ہوتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کے ایک حصے میں کا کروڑواں حصہ ہو سکتا ہے، لیکن جس رب نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوں، اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی مہربانی کا عالم کیا ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اپنے بچوں کے کان کے اندر اللہ کی بات پہنچاؤ، اللہ کی عظمتیں پہنچاؤ۔ یہ دن میں صرف ایسا نہیں کہ بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان دے دی، نہیں، دن میں 5 مرتبہ کانوں میں یہ آواز پہنچائی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خوشی کا وقت ہو تو زائد 6 تکبیروں کے ساتھ عید کی نماز، اللہ اکبر، آج خوشی ہے، خوشی بڑی نہیں، اللہ بڑا ہے، غم آ گیا، انتقال ہو گیا، اللہ اکبر، یہاں بھی یہ تکبیریں زیادہ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کا مزاج بن جائے کوئی علم بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، پالنہار حقیقی سب سے بڑا ہے، معبود برحق سب سے بڑا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور اس کے بعد جب انسان علم کے زیور سے آراستہ ہو کر بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے، سائنس کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، تحقیقات کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے وہ مقام حاصل کر لے، جس مقام پر پہنچنے کے بعد
دنیا میں اس کے نام کا غلغلہ ہو اور دنیا کے اندر لوگ اس کے نام کا اعتراف کرتے ہوں، تو جب وہاں بھی پہنچ جائے تو بچپن میں پہنچنے والی آواز کے اللہ سب سے بڑا ہے، علم کی بلندی پر پہنچنے کے بعد خود کو بڑا نہیں سمجھے گا، خود کو بڑا نہیں سمجھے گا۔ جیسا کہ میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دربار لگا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت سلیمان کا شاگرد، حضرت سلیمان کے صحابی حضرت آصف برقیہ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ میں پلک کے جھپکتے آپ کے سامنے تخت بلقیس لا کر کے رکھ دوں گا، اور لا کر کے اس نے رکھ بھی دیا۔ اللہ اکبر! آج کا کوئی سائنسداں ہوتا تو گلے اس کے ہو جاتے، بہت زیادہ چرچا ہو جاتا، اتنا بڑا سائنسداں، میری ریسرچ ہے، میری تحقیق ہے، لیکن چونکہ نبی خدا کی شان جانتا ہے، نبی خدا کی عظمتوں کو جانتے ہیں، اس لیے جیسے ہی یہ معاملہ پیش آیا اور حضرت آصف نے تخت بلقیس کو لا کر قدموں میں رکھ دیا، یہ مت سمجھیے گا ہاتھ کا بنایا ہوا چھوٹا سا تخت تھا، ٹنوں وزن کا تھا، سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر تھا، اتنے ٹنوں کا اور کئی تالوں کے درندر جو ہے یہ تخت موجود تھا، اور اس تخت کو پلک کے جھپکتے حضرت آصف نے حضرت سلیمان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان آج کے پڑھے لکھے ہوتے دنیا کے عام انسانوں کی طرح تو کہہ سکتے تھے یہ میری ریسرچ ہے، یہ میرے شاگرد کا کمال ہے، لیکن پہلے ہی کان میں بات پہنچ چکی تھی، کوئی بڑا نہیں، بڑا میرا رب ہے، تو زبان سے فوراً نکلا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں جتنی بھی تباہی مچ رہی ہے، بربادیاں مچ رہی ہیں، زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے انسان خود کو بڑا سمجھ رہا ہے، انسان خود کو طاقتور سمجھ رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ذرا اپنی حیثیت دیکھ، اپنی کیفیت کو دیکھ، تو جب پیدا ہوا تھا اور تیری ماں کے پیٹ سے نکلا تھا تجھے کچھ نہیں جانتا تھا، یہ تو میرے دیے ہوئے کان کا کمال ہے، میری دی ہوئی آنکھ کا کمال ہے، میرے دیے ہوئے دل کا کمال ہے، جس کی بنیاد پر تو یہ ریسرچ بھی کر رہا ہے، یہ تحقیق بھی کر رہا ہے، اور تو یہ بلند و بانگ دعوے بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کان کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ کان، اللہ اکبر، بہت قیمتی سرمایہ ہے، بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ ہر چیز سننے کے لیے اللہ نے کان نہیں دیے، بلکہ قربان جائیے جہاں پیدا ہوتے ہی کان میں اللہ کے ذکر کی آواز پہنچتی ہے، ویسے ہی انسان جب بڑا ہوتا ہے تب بھی اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، وہ اللہ سے رحم و کرم کی امید رکھتا ہے کہ میرا مولا مجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرمائے۔ تو مولا فرماتا ہے تو کچھ نہیں مانگے گا نا تب بھی غم نہ کر، تو اگر چاہتا ہے کہ میں تجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کروں تو بس اتنا کر لے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے نا تو خاموشی سے سن، یہ نہیں کہا سن بھی اور بعد میں دعا بھی کر، نہیں، خاموشی سے سن، چپ رہے، جب قرآن پڑھا جائے چپ رہے اور کان لگا کر کے سن۔ مولا کیا فائدہ ہوگا؟ ارے تو میری بات سنے گا تو محروم تھوڑی رکھوں گا، تجھ پر رحم و کرم کی بارشیں نازل کر دوں۔ آپ اندازہ لگائیے جب کوئی بندہ قرآن سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ اب وہ لوگ جو گانے بھی سن رہے ہیں، غزلیں بھی سن رہے ہیں، برائیاں بھی سن رہے ہیں، اور اس کے بعد رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، تو جس کو سن کر اللہ رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے گا وہ تو سننے کے لیے تمہاری طبیعت اکتا جاتی ہے۔ امام صاحب اگر لمبی قرأت کر دیں تو ٹرسٹی کو شکایت جاتی ہے، امام صاحب نے تو تھکا دیا، کوئی دوسرا امام لے کر کے آؤ۔ جس قوم کو قرآن سننے میں اکتاہٹ محسوس ہوتی ہو اس قوم کو زمین پر اللہ کبھی عزت عطا نہیں کر سکتا، کبھی عزت نہیں مل سکتی۔ عزت تو اللہ قرآن سننے کا جذبہ رکھنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دوسری بات قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں کتنی قیمتی دولت ہے۔ یہی آنکھ تو ہے جس کی بنیاد پر ایک انسان اس مقام تک پہنچتا ہے جس مقام تک پوری زندگی عبادت کرنے والا نہیں پہنچ سکتا، یہ آنکھ ہی کا کرشمہ ہے۔